بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نواز خان حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اسکول اور کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے۔ تو پیڈاگوجی کا یہ پورشن ہے، بڑا امپارٹنٹ ہے آپ کے ٹیچر ایگزام میں اسپیشلی، اور باقی آپ کے جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو گئے، لیکچرر وغیرہ اس طرح کے ایگزام میں بھی، اور این ٹی ایس کے اسپیشلی، تو اس میں اس کا ایک کافی پورشن انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ جو آنسر پہ ٹک کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے صرف جو ہے وہ کوئی سی بھی کتابیں، اس کے علاوہ اور سینکڑوں کتابیں مل جاتی ہیں جن میں آپ کا آنسر جو ہے اس کو ٹک کیا ہوتا ہے۔ تو پھر ڈفرینٹ جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر جو ہے پیڈاگوجی کے لیے ہم کہاں سے تیار کریں؟ تو دیکھیں، پیڈاگوجی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفک بک آپ تیار کریں تو وہیں سے وہ اٹھا کے دیں گے۔ فار ایگزامپل یہ والی جو کوشچن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس ایک اسٹیٹمنٹ کو یہ 3 مختلف طریقوں سے یہ اس کو کوشچن بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو میتھڈ کیا ہے کہ آپ ان کنسیپٹ کو سمجھیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے کوشچن جو بنانے والا ہے، تو وہ جیسے بھی پھیر کے آپ کو کوشچن دے گا، آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اٹیمپٹ کرنے میں۔ تو اس لیے آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ رٹا نہیں لگانا ہے کہ آنسر یہی ہے، رٹا لگائیں گے تو جو بھی آئے گا اس پہ یہی ٹک کریں گے، نہیں، بلکہ آپ نے اس کنسیپٹ اپنے کلیئر کرنے ہیں، تو جہاں سے بھی وہ کوشچن اٹھائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ ایزی رہے گا۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر ہے، دا مین پرپز آف سپرویژن آف ٹیچنگ شوڈ بی دا، یعنی جو ٹیچنگ کی جو سپرویژن ہے، یعنی سپروائزر جو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جو اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، تو ادارے کے ہیڈ ہوتے ہیں یا ڈپارٹمنٹ کے، تو ان کا کیا مقصد ہونا چاہیے اس سپرویژن کا؟ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ آف پیپل ویلفیئر، یعنی بچوں کی، یعنی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی جو ہے وہ ویلفیئر کی بہتری کے لیے یہ سپرویژن ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ کوشچن ہے آپ کا، سپرویژن شوڈ بی پرائمریلی، یعنی بنیادی طور پر جو سپرویژن ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ تو اس کا رائٹ آنسر جو انہوں نے لکھا ہے، کنسٹرکٹیو، تعمیراتی اینڈ کریٹو، اور تخلیقی، یعنی ہونی چاہیے سپرویژن، مطلب نئی چیز کریٹ کرنے کا اس میں کوئی پہلو ہونے چاہیے، اور تعمیری ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی بہتری کی طرف چیزیں جائیں اور کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آئیں۔ اچھا، اور نمبر 3 جو ہے وہ بیسک پرپس آف سپرویژن از ٹو ہیلپ، یعنی سپرویژن کا جو ہے بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو کس کی مدد کرنا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کہ یہ چلڈرن لرن مور افیکٹولی، یعنی بچوں کی ایک طرح کی مدد ہے کہ وہ مزید بہتر طریقے سے لرن کریں اور اس کو اپنی ایجوکیشن کو بہتر کریں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے، ایلیمنٹری اسکول ٹیچر آر ڈائریکٹلی رسپانسبل ٹو دا، یہ ایلیمنٹری ٹیچر جو ہیں وہ کس کے سامنے جو ہے وہ رسپانسبل ہے؟ تو ایک تو یہ کہ اگر ہمارے جو اے جے کے کا سیٹ اپ ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اگر ہائی اسکول ہے تو وہ ہیڈ ماسٹر کے سامنے رسپانسبل ہیں، اگر پرائمری اسکولس ہیں تو وہ پھر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے، اس کے سامنے رسپانسبل ہیں، اور جو مڈل اسکولس ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو ہیں، اور آن دا ہول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے وہ اس کے سامنے سب جو ہے وہ رسپانسبل ہیں اور جواب دہ ہیں۔ اور 5 نمبر کوشچن ہے، دا کریٹکزم موسٹ فریکوینٹلی لیولڈ ایٹ اسکول ایڈمنسٹریٹرز از دیٹ، یعنی جو اسکول کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان پر جو کریٹکزم ہوتی ہے یا تنقید ہوتی ہے، وہ زیادہ تر کس چیز پہ ہوتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے، دے فیل ٹو پرووائڈ لیڈرشپ، یعنی وہ لیڈرشپ ایک ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، ان میں جو ایبیلٹیز نہیں ہوتی ہیں، اور وہ آگے ان کے ہم ٹائپس پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، تب جا کے وہ اسکول بہتر رن کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ ایڈمنسٹریٹر کے متعلق موسٹلی جو عوام کا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور سیکنڈ جو ہے 6 کوشچن جو ہے، دا اسکول ہیڈ ماسٹر آر ایکسپیکٹڈ ٹو، یعنی اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان سے کیا توقعات ہوتی ہیں؟ تو توقع یہ ہوتی ہے کہ پٹ ان ٹو آپریشن آف کورس آف اسٹڈی، یعنی جو تعلیمی جو کورس ہے اس کو آپریشن میں لانا، اس کو عملی طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلاسز میں جائے گا اور وہاں پہ
اس میں چیک کرے گا کہ آپ کے سلیبس کمپلیٹ ہوا نہیں ہوا، پھر اس کے علاوہ اسکول کی آل اوور ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہ سب کس کی ذمہ داری ہیں؟ اسکول ہیڈ ماسٹر کی ہیں۔ اور 7 نمبر جو ہے سپروائزر از ون ہو، یعنی سپروائزر کون ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ پرووائڈس فری فرینڈلی ہیلپ، یعنی جو دوستانہ طور پر ایک مدد فراہم کرتا ہے، اس کو سپروائزر کہتے ہیں۔ اور کوشچن نمبر 8 ہے دا افیکٹو سپرویژن از انڈیکیٹڈ بائی، یعنی مؤثر سپرویژن جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے کیا انڈیکیٹرز ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر انہوں نے لکھا ہے کہ ہیلپنگ ٹیچر بیکمنگ مور سیلف سفیشینٹ، یعنی جن ٹیچروں کی آپ مدد کرتے ہو وہ زیادہ خود اعتماد ہوں، تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی جو سپرویژن ہے وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ دا اسکول پالیسی شوڈ بی ڈٹرمائنڈ بائی، اسکول کی جو پالیسی ہے اسکول کے متعلق کہ وہاں جو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے جو وہ شیڈول وغیرہ مختلف جو ہیں وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سٹیزنز اینڈ ایجوکیٹرز، یعنی ایک تو ہے شہری جو ہیں وہ، اور دوسرے یہ کہ جو ایجوکیٹر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ اس کا ڈیسیژن کریں گے۔ اور 10 کوشچن ہے دا چیف رسپانسبلٹی آف دا پرنسپل از، یعنی کوئی بھی پرنسپل ہے، ادارے کا ہیڈ ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پرووائڈ لیڈرشپ ان انسٹرکشنل پلان۔ انسٹرکشنل کہتے ہیں آپ کو تعلیمی یا کوئی ہدایاتی یا کوئی نیا کام جو ہے وہ، یا کوئی بھی منصوبہ ہے جو تعلیم کے متعلق ہے، تو اس کو انسٹرکشنل پلان کہتے ہیں، منصوبہ۔ تو یہ اس کی مین ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی بھی پرنسپل ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ کوئی بھی تعلیمی پلان بن رہا ہو تو اس میں ایک لیڈرشپ کا جو ہے نا وہ رول پلے کرے، پتہ چلے کہ وہ ڈیسیژن میکر ہے اور وہ کوئی مطلب اچھا گائیڈ کر سکتا ہے، کوئی نئی چیزیں کریٹ کر سکتا ہے کوئی، اور کنسٹرکٹیو اس کی فیلنگز ہیں اس طرح۔ اور نمبر 11 جو ہے وہ انڈیکیشن آف ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈز، یعنی جمہوری رویے کا جو انڈیکیٹر ہے یا اس کی پہچان کیا ہے؟ تو یہ نیچے 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ایکول رائٹس، سب لوگوں کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے۔ پارٹیسپیشن، یعنی سب کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، جتنے بھی آپ کے اسٹاف ممبرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو برابری کا موقع دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کوآپریشن ہونی چاہیے کہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں لوگ ادارے کی ایکٹیویٹیز، بچوں کی ویلفیئر کے لیے۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان سے پتہ چلے گا کہ واقعی جو ہے وہ یہاں اس ادارے میں ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ ہے یا رویہ ہے۔ کوشچن نمبر 12 دا ہسٹری آف ایڈمنسٹریشن گوز بیک ٹو، یعنی ایڈمنسٹریشن کی جو ہسٹری کب سے سٹارٹ ہوتی تھی؟ تقریباً یہ 5000 BC، مطلب بیفور کرسٹ، مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 پہلے سے یہ ایڈمنسٹریشن کا کنسیپٹ چلتا آ رہا ہے۔ کوشچن نمبر 13 ایڈمنسٹریشن مینز، ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہے؟ ٹو لک آفٹر، یعنی دیکھ بھال کرنا۔ اور کوشچن نمبر 14 ہے دا فنکشن آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ از، یعنی تعلیمی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور مینجمنٹ ہے اس کا جو ہے نا بنیادی فنکشن کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے انسٹرکشنل ٹاسک اینڈ نان انسٹرکشنل ٹاسک۔ ایک یہ تعلیمی جو کام ہے وہ بھی ہیں، اور ہم نصابی جو سرگرمیاں ہیں تعلیم کے علاوہ بھی جو نان انسٹرکشنل ٹاسک ہیں، تو کام شام جو ہیں وہ ادارے کے، تو وہ سارے کس کی وہ یہ سب جو آتے ہیں کس میں؟ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں آتے ہیں۔ اچھا 15 پروویژن آف گڈ ایجوکیشنل انوائرمنٹ از، یعنی ایک اچھا تعلیمی ماحول دینا جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ انسٹرکشنل ٹاسک کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انسٹرکشنل کہتے ہیں تعلیمی، اس کا لغوی مطلب تعلیمی ہے، تو تعلیمی کام جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشنل انوائرمنٹ۔ اور اس کے علاوہ آپ کا آ گیا ارینجمنٹ آف فزیکل ریسورسز از، یعنی جو آپ کے فزیکل ہیں ریسورسز ہیں، یعنی جو نظر آنے والے جو آپ کو ریسورسز ہوتے ہیں، ذرائع، تو ان کی ارینجمنٹ کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ نان انسٹرکشنل ٹاسک کہلاتے ہیں، یعنی غیر تعلیمی جو ہے وہ کام۔ فار ایگزامپل دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسٹرکشنل ٹاسک میں یہ آتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھی طرح لرن کرے، آپ کے کلاس میں آپ کا ڈسپلن قائم رہے، ہر بچہ غور سے سنے، اور کوئی کلاس میں جو ہے وہ کھیلے نہ، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں انسٹرکشنل ٹاسک۔ اور نان انسٹرکشنل ٹاسک یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کے پاس بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے، آپ کے وہاں روشنی کے لیے اندر سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، بچوں کو سردی سے گرمی سے بچنے کے لیے چیزیں ہونی چاہیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نان انسٹرکشنل ٹاسکس۔ اور 17 نمبر آپ کا آتا ہے دا مین ٹائپس آف ایڈمنسٹریشن آر،
ایڈمنسٹریشن کی کتنی بنیادی قسمیں ہیں؟ 3. وچ از ناٹ ٹائپ آف ایڈمنسٹریشن، یعنی ان میں سے کون سی ایڈمنسٹریشن کی قسم نہیں ہے؟ تو یہ اوپر والی جو انسٹرکشنل ایڈمنسٹریشن یہ کوئی قسم نہیں ہے، باقی یہ تینوں قسمیں ہیں، یہ آگے ڈسکس میں کروں گا، اس نے خود بھی بیان کیا ہوا ہے۔ نمبر 19 وچ از ناٹ دا کریکٹرسٹک آف اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن، یعنی جو اوپر 3 قسمیں تھیں ان میں سے ایک اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن بھی تھی۔ اتھارٹیٹیو جس کو آپ کہیں اتھارٹی والی یا آمرانہ قسم کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے تو اس کو اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، یعنی جس میں جو ہے وہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یعنی ہمیشہ رائٹ سمجھتا ہے اور کسی سے کنسلٹ نہیں کرتا اور کسی سے چیزیں شیئر نہیں کرتا، مطلب جسٹ فورس کر کے یا جو بھی ہے وہ اپنا نقطہ نظر ہے سب پہ فورس کرتا ہے، اپنی بات منواتا ہے، تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن۔ اچھا، وچ از ناٹ دا کریکٹرسٹک آف اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن، تو یعنی اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن کی جو ہے وہ ان میں سے کون سی کریکٹرسٹک نہیں ہے؟ تو شیئرنگ والی نہیں ہے، باقی اوپر مطلب روڈنس ہوتی ہے، وہ ہمیشہ غصے میں ہوتا ہے، سپریسنگ دا سبارڈینیٹس، یعنی جو اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتا ہے، دبا کے رکھتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اسٹرکٹ ڈسپلن، یعنی قانون میں کوئی لچک نہیں دکھاتا ہے، مطلب ضرورت کے مطابق لچک بھی دکھانی پڑتی ہے، تو وہ 100% جو ہے وہ اسٹرکٹ رہتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن۔ اور 20 نمبر کوشچن ہے، اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن از بیسڈ آن، اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن جو اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ڈکٹیٹرشپ پر ہے، آمرانہ سوچ پر ہے۔ اور 21 ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن از بیسڈ آن، اور دوسری جو ہے وہ ٹائپ ہے ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن، یعنی جمہوری جو ایڈمنسٹریشن ہے طرز کی انتظامیہ یا انتظامی طریقہ کار جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میوچل شیئرنگ ہوتی ہے، یعنی آپس میں جو وہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، مشورے سے چیزیں اور کام کیے جاتے ہیں۔ اور 3rd نمبر جو ایڈمنسٹریشن کی جو ٹائپ ہے لیزس فیئر ٹائپ ہے ایڈمنسٹریشن کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نان انٹرفیئرنس، اس میں اس کی نشانی یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ یا تو بزدل ہوتا ہے یا کوئی اتنا کام چور ہوتا ہے کہ وہ دلچسپی نہیں لیتا اسکول کے معاملات میں، جیسے چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں، بس چلنے دیتا ہے، تو اس میں نہ کسی ٹیچر سے پوچھتا ہے نہ اور کسی اسٹاف ممبر سے، تو یعنی غیر مداخلت کرنے والا کوئی بھی بندہ ہے جو، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کی ایڈمنسٹریشن کو لیزس فیئر کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ لیزس فیئر ایڈمنسٹریشن از بیسڈ آن نان انٹرفیئرنس، یعنی غیر مداخلت پہ بیس کرتی ہے۔ اور 23 جو ہے باس از رائٹ از دا فیچر آف، یعنی جو باس ہوتا ہے وہ ہمیشہ رائٹ ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، تو یہ کس کی بنیاد ہے؟ تو یہ اتھارٹیٹیو ایڈمنسٹریشن کی بنیاد ہے۔ اور 24 رسپیکٹ آف اوپینین از دا فیچر آف، یعنی کسی کی رائے کا احترام کرنا یہ کس کی بنیاد ہے؟ تو یہ کس ایڈمنسٹریشن کے متعلق ہے؟ تو یہ ہے ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن کے متعلق۔ اور 25 سینس آف رسپانسبلٹی از ناٹ کیئرڈ ان، یعنی اپنی ذمہ داری کا جس میں احساس نہیں ہوتا، تو وہ کون سی ایڈمنسٹریشن ہے؟ تو وہ ہے لیزس فیئر ایڈمنسٹریشن۔ 26 لٹرل میننگ آف سپروین از، یعنی سپروین کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو سپیریئر نالج اینڈ پاور، یعنی علم اور طاقت میں جو وہ سپیریئر کو کیا کہتے ہیں؟ سپروین۔ 27 سپروین از ناٹ دا کنٹرول ٹو کنٹرول دا ٹیچر بٹ ٹو ورک کوآپریٹیولی از دا سینگ آف، یعنی یہ کس نے کہا کہ سپروین جو ہے وہ نہ صرف ٹیچروں کو کنٹرول کرنا ہے بلکہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوآپریٹیولی مل کر کام کرنا ہے، تو یہ کس نے کہا ہے؟ ہوئے اینڈ فارسٹ نے کہا ہے۔ اور یہ تھیوریز ہیں یہ، اور یا جو آپ کسی کے اسٹیٹمنٹس ہیں تو یہ آپ کو رٹا لگانے پڑے گی، کیونکہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ یاد بھی کرنی پڑتی ہیں۔ 28 who said supervision is the set of services and processes of teacher development to attain goals of school، تو کوشچن یہ ہے کہ کس نے یہ کہا کہ سپرویژن جو ہے وہ ٹیچر کی ڈیولپمنٹ کا جو ایک پروسیس ہے، تو یعنی اسکول کے گولز کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کس نے کہا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے گلے تھارن۔ اور 29 ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس سپرویژن از یوزلی کیریڈ آؤٹ بائی، یعنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں
تو سپرویژن موسٹلی کون کرتا ہے؟ تو رائٹ اس کا آنسر ہے پرنسپل کرتے ہیں، یا ہیڈ جو ہیں ادارے کے ہیڈ ماسٹر وغیرہ وہ کرتے ہیں۔ 30 اسیسمنٹ آف ہاؤ ویل اے اسکول از پرفارمنگ از، یعنی یہ جائزہ لینا کہ کیسا ایک اسکول ورک کر رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انسپیکشن۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے اکارڈنگ ٹو فیول ایلیمنٹس آف ایڈمنسٹریشن آر، فیول کے مطابق ایڈمنسٹریشن کے جو اسٹیپس ہیں، ایلیمنٹس ہیں، تو وہ کتنے ہیں؟ عناصر 5 ہیں۔ اور اکارڈنگ ٹو گولک اینڈ اروک ایلیمنٹس آف ایڈمنسٹریشن آر، یعنی گولک اور اروک کے مطابق جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے کتنے عناصر ہیں؟ 7۔ ان پوسٹ کارپ کو اسٹینڈ فار، یعنی یہ ایک جو ایڈمنسٹریشن کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو انہوں نے ایک لفظ میں جوڑا ہوا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ سی او کس کے متعلق ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کوآرڈینیٹنگ۔ اور یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہ جو پوسٹ کارپ ہے، تو اس کے جو ڈفرینٹ لیٹرز ہیں ان کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں۔ تو یہ ایڈمنسٹریشن کے جو ایلیمنٹس ہیں، تو پی سے یہ پلاننگ، پی مین پلاننگ ہے، اور او سے جو ہے آرگنائزنگ ہے، اور ایس سے ہے اسٹافنگ ہے، ڈی سے ہو گیا ڈائریکٹنگ ہو گیا، اور سی او سے ہو گیا کوآرڈینیٹنگ، اور آر سے ہو گیا رپورٹنگ، اور بی سے ہو گیا بجٹنگ۔ تو یہاں یہ جو سی او اسٹینڈ فار کوآرڈینیٹنگ ہے۔ ٹو میک ارینجمنٹس از دا پارٹ آف، یعنی ارینجمنٹس کرنا یہ کس کا حصہ ہے؟ تو یہ آرگنائزیشن کا یا آرگنائزنگ کا حصہ ہے۔ ایگزیکیوشن آف پلانس اینڈ ڈیسیژنز از دا پارٹ آف، یعنی عمل درآمد کرانا، کوئی منصوبے ہیں ان پر یا کوئی فیصلہ جات ہیں ان پر، تو یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ حصہ ہے کمانڈنگ کا۔ ٹو برنگ ہارمونی امانگ آل دا ایلیمنٹس آف پروگرام از، یعنی تمام پروگرام کے جو اس کے ایلیمنٹس ہیں ان کے درمیان جو ہے نا ہم آہنگی لانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کوآرڈینیٹنگ۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے کہ اسکول بجٹ انکلوڈس، اسکول کا بجٹ شامل ہے، اس میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ تو ایک یہ کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، ایکسپینڈیچر کہتے ہیں آپ کے اخراجات کو۔ اور اس کے علاوہ آگے بیم اسٹینڈ فار، بیم ہو گیا آپ کا بجٹ مینول۔ 39 نان ڈیولپمنٹ بجٹ انکلوڈس، نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ تو اس میں اسٹاف کی جو سیلریز ہیں، پھر رننگ اخراجات ہیں آپ کے، اگر اخبار ہے، بجلی کی بل، بجلی کا بل وغیرہ ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں وہ ہیں، یا نیٹ وغیرہ کا بل ہے وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ مینٹیننس آف بلڈنگ ہے، جو وہ آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر ہے اور وہ خراب شراب ہوئی تو اس کی مینٹیننس، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ چیزیں یہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں آتی ہیں، غیر ترقیاتی بجٹ میں۔ اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہے؟ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ نیو لائبریریز، لیبارٹریز آر ای ٹی سی آر کنسٹرکٹیڈ انڈر، یعنی نئی چیزیں آپ جو کریٹ کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ بجٹ کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے کہ لیڈرشپ از دا ایبلٹی، یعنی لیڈرشپ میں کون سی ایبلٹیز ہونی چاہیے؟ تو اس کا رائٹ آنسر یہ سارا انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹو انفلوئنس، کہ وہ کسی کو اپنے آرگومنٹس کے ساتھ متاثر بھی کر سکتا ہو، ٹو موٹیویٹ، کسی کو موٹیویٹ بھی کر سکتا ہو، آمادہ کر سکتا ہو کام کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ٹو اچیو آرگنائزیشنل گولز، یعنی اور وہ تنظیمی جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کی اس میں ایبلٹی ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ لیڈرشپ کہلاتا ہے، یعنی یہ سارے جو کام ہیں۔ اور 42 اسٹاف ڈیولپمنٹ مینس، اسٹاف ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ٹریننگ اسٹاف، یعنی اسٹاف کی جو وہ ٹریننگ۔ اس طرح ٹیچر ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے ٹیچرز کی جو ہے نا وہ ٹریننگ، جو آپ کے ڈپارٹمنٹس آپ کا گورنمنٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ این جی اوز وغیرہ بھی جو آپ کی ٹریننگز وغیرہ کراتی ہیں کہ آپ کیسے بہتر طریقے سے ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ پڑھائیں گے، تو یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ اسٹاف ڈیولپمنٹس۔ اور سلیکٹنگ ون کورس آف ایکشن امانگ ویریس الٹرنیٹیو از، یعنی بہت سے آپ کے پاس مطلب ذرائع ہیں، ان میں سے جو ہے وہ ایک چیز کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیسیژن میکنگ، یعنی فیصلہ سازی اس کو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی کام ہے، اس کے
کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کوئی اگر آپ فائنل کرتے ہیں تو یہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ یہ عمل آپ کا ڈیسیژن میکنگ کہلاتا ہے۔ 44 ہو از کالڈ فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری؟ کون جو ہے وہ سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری کا جو ہے وہ باپ کہلاتا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے فریڈرک ٹیلر۔ اچھا جی، ہو از دا فادر آف آپریشنل مینجمنٹ تھیوری؟ کون جو ہے وہ آپریشنل مینجمنٹ تھیوری کا باپ کہلاتا ہے؟ یہ ہینری فیول۔ اچھا 46 آل گورنمنٹ گرانٹس اینڈ ایکسپینڈیچرز آر مینٹینڈ ان، یعنی تمام گورنمنٹ کے جو گرانٹس ہیں یا اخراجات وغیرہ ہیں تو وہ آپ کس رجسٹر میں مینٹین کرتے ہیں؟ تو رجسٹروں کے متعلق بھی بہت امپارٹنٹ ہے، یہ آپ نے جاننا ہے، اس میں کوشچنز وغیرہ آپ کے آتے ہیں۔ تو یہ جو آپ ہیں کیا کرتے ہیں، کیش رجسٹر میں آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رجسٹر ہوتے ہیں اسکولوں میں، فار ایگزامپل آپ کا لاگ بک ہوتا ہے، بک ہوتی ہے ایک رجسٹر جس میں آپ کا کوئی آفیسر آتا ہے وہ لکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا داخل خارج رجسٹر ہوتا ہے، بہت امپارٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور جس میں آپ بچوں کو داخل بھی کرتے ہیں اور خارج بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاک کی وصولی کا اور بھیجنے کا، اور اس کے علاوہ اسٹاک رجسٹر ہوتا ہے، آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ آپ اس میں اسکول میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا اس اسٹاک میں لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اینول فیس کا الگ رجسٹر مینٹین ہوتا ہے، ٹیویشن فیس کا، پھر اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ اینول فنڈ ہے اس کے لیے الگ رجسٹر مینٹین ہوتا ہے، اسکاؤٹ فنڈ ہے اس کے لیے بھی یعنی جو فیس ہوتی ہے اسکاؤٹ فنڈ، اور اس کے علاوہ گیمز فنڈ، اس کے لیے لائبریری فنڈ۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ مختلف رجسٹر آپ کے اسکول میں ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی کچھ کوشچن آپ کو ایگزام میں سامنے ان کا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 47 کوشچن جو ہے، ان کیس آف جی پی ایف ایڈوانس دا نو آف انسٹالمنٹس فار ریفنڈنگ از، یعنی جب آپ جی پی ایف نکالتے ہیں ایڈوانس میں تو جب آپ جمع کراتے ہیں تو وہ اس کی کتنی قسطیں ہوتی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 42۔ 48 کوشچن ڈیولپنگ الٹرنیٹیوز از اے اسٹیپ آف، یعنی ترقیاتی جو مختلف جو ذرائع ہیں تو اس کے جو یہ اسٹیپ ہیں کس چیز کے؟ یعنی پلاننگ کے۔ جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ مختلف جو الٹرنیٹیوز ہیں ڈیولپمنٹ کے، اس پر آپ کیا کرتے ہیں؟ پلان کرتے ہیں۔ 49 ہاؤ فنڈز از اے گیون پیریڈ ول بی obtained اینڈ spent از، یعنی کیسے جو ہے وہ ایک محدود وقت میں فنڈ کو جو ہے نا وہ حاصل کیا جائے اور اس کو خرچ کیا جائے، تو یہ کس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ تو یہ بجٹنگ میں آپ کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کا کیا نام ہے، گورنمنٹ کا ایک بجٹنگ کا ہوتا ہے کہ سال میں جتنی انکم ہوتی ہے اور پھر آگے ایکسپینڈیشن جو ہیں وہ ٹیچر جو ہیں وہ اس پہ وہ کیا کرتے ہیں، سارا انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے اسکولز کا بجٹ ہوتا ہے، آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کا ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ اسٹیٹ لیول کا، یہ سارا یہ سب کی جو ہے وہ بجٹنگ ہر سال ہوتی ہے۔ اور اس ویڈیو کا جو لاسٹ کوشچن ہے وہ ہے اے سی آر مینز، تو اے سی آر کا کیا مطلب ہے؟ تو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ یہ ہے اس کا۔ تو یہ اے سی آر جو ہوتی ہے وہ آپ جو لوگ آلریڈی ٹیچر ہیں تو ان کو تو علم ہے، جو ٹیچنگ میں ابھی نہیں آئے تو یہ ایک سیکرٹ ایک رپورٹ ہوتی ہے جو کہ ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے تو وہ سائن کر کے آپ کو دیتا ہے، جس میں آپ کی جو کارکردگی اور آپ کا جو ہے بیہیویئر وغیرہ اسکول میں کیسا رہا تو اس کے متعلق ہوتا ہے۔ یہ بہت امپارٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور یہ ہوتا بھی سیکرٹ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی پروموشن اور دوسری چیزوں پہ اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس جو ہے وہ یہاں تک آپ کمپلیٹ ہو گیا، اور نیکسٹ اس کے کوشچن رہتے ہیں، میں ان کو انشاءاللہ ڈسکس بھی کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو آپ ان ٹچ رہیں میرے چینل کے ساتھ اور ویڈیوز دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پیڈاگوجی کے متعلق جتنا بھی ایشو ہے وہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائے۔